اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق مالک و رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے، اور اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کی رزق کی ذمہ داری بھی اسی نے ہی اٹھائی ہے۔ اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کچھ دن پہلے سائنسدانوں نے ایک تصویر شائع کی اور اس کے اوپر ستاروں کا ایک جھرمٹ، بہت سارے ستارے اکٹھے نظر آئے، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو ستاروں کا گروپ ہے، ستاروں کی گروپ بندی جو ہے، یہ جو ستاروں کی کہکشاں ہے، ان جیسے ستاروں کے اندر، ان کہکشاں کے اندر، اس ستاروں کی گروپ بندی کے اندر، ہر ستارے کے اندر 100 ارب ستارے پائے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کی کائنات کتنی بڑی کائنات ہے۔ میری اور آپ کی سوچ تصور نہیں کر سکتی کہ رب تعالیٰ نے یہ کائنات کتنی بڑی کائنات بنائی۔ یہ جو ہم لاکھوں میل دور سورج کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس سورج سے بھی بڑے اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے سیارے بنائے ہیں، اور اس سورج سے ایک اتنا بڑا ستارہ ہے جو اس سورج سے بھی 90 کروڑ بڑا ہے، اور ان جیسے کتنے ہی ستارے اور سیارے اور گلیکسیز اللہ ذوالجلال نے بنا رکھی ہیں۔ کتنی بڑی کائنات ہے یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کائنات کے مقابلے میں کتنا ہوگا؟ چھوٹا سا یہ ٹکڑا زمین کا یہ پوری کائنات کے مقابلے میں، اور اس زمین پہ رہنے والے انسان اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارا رزق کم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس پوری کائنات کو، اس امت کو تسلی دی، اس کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت پہ فقیری آ جائے، کیونکہ وہ جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو پوری اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، رزق کی ذمہ داری تو اس نے اٹھائی، رزق تو اس نے دینا ہے، اور وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور پوری کائنات کو وہ رزق لٹا رہا ہے، دے رہا ہے، دنیا کو مال و مال کر رہا ہے، لوگ رزق کھا رہے ہیں۔ کتنی بڑی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کے اندر رزق تقسیم کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، او میرے صحابہ بتاؤ یہ کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک رب تعالی کتنا رزق لوگوں پہ لٹا چکا ہے؟ کوئی کیلکولیشن، کوئی اندازہ لگا کے بتاؤ۔ صحابی بے بس ہو جاتے کہ یہ کائنات جب سے بنی ہے اور وہ پروردگار کائنات کا خالق مالک کتنا رزق لوگوں پہ لٹا چکا ہے، اس کا اندازہ تو دنیا کا کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی سائنٹسٹ سائنسدان اس بات کا اندازہ لگا سکتا۔ تو وہ رب، وہ مالک اتنا کچھ پوری کائنات میں لٹا رہا ہے، اتنا رزق لوگوں کو دے رہا ہے، اور زمین کے اوپر 6 فٹ کا انسان پریشان ہے کہ رزق کم ہو گیا، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، بندش ہو گئی، رزق آ نہیں رہا، رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ تو رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دے اور جینا شروع کر۔ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کچھ ایسی چیزیں سیکھیں گے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رزق کو بڑھانے کے نسخے بتائے، رزق میں اضافے کے ایسے وظائف بتائے کہ جن کے کرنے سے اللہ ذوالجلال رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ مالک، وہ پوری کائنات کو رزق لوٹا رہا ہے، اور اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا تو آزمائش کی دنیا ہے، اللہ ذوالجلال اس دنیا کے اندر لوگوں کو آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مومن میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ میرا بندہ مومن میری رضا پہ راضی کتنا ہے۔ ایک شخص یہ سوچتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، حج پہ بھی جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مومن مجھ پہ راضی کتنا ہے، میرے فیصلوں پہ یہ خوش کتنا ہے۔ اور ایک وہ انسان جو حرام کما رہا ہے اور حرام کھا بھی رہا ہے، اور اس کے سامنے گاڑیوں کی ریل پھیل لگی ہوئی ہے، اور بینک بیلنس اور کروڑوں اربوں کا مالک ہے، دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو اس انسان کو بھی اللہ ذوالجلال آزما رہے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کب کرتا ہے۔ اس کو میں نے اتنا مال دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے، یہ توبہ کب کرے گا؟ اس کو بھی اللہ ذوالجلال آزما رہے ہیں کہ یہ میری طرف کب آئے گا، کب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو جھکائے گا، میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال اس کو بھی ایک ڈھیل دی ہوئی، اس کو بھی ایک وقت دیا ہوا،
نہ جانے کب وہ آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہا کرے، اس سے توبہ کرتے رہا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا پیارا بنائے اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس پہ چلنے والا بنائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال تو فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں ضرور کا ضرور آزماؤں گا، کبھی بھوک کی شدت سے آزماؤں گا، کبھی پیاس کی شدت دے کر تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف تمہارے دل میں ڈال دوں گا، پیدا کر کے تمہیں آزماؤں گا۔ خوف تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور مظلوموں سے پوچھیں جو اہل شام کی جیلوں میں 50-50 20-20 30-30 سال جیل کاٹ کر قید سے باہر نکلے ہیں، اور جب جیل کا دروازہ کھولنے والے نے دروازہ کھولا ہے اور وہ اتنے سال جیل کاٹ کے باہر نکلے تو وہ بیچارے ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے۔ کیا وجہ تھی کہ یہ جیل جس کے اندر ہم اتنے سال رہے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں کا پتہ بھول چکے تھے، اپنے گھروں کے راستے وہ بھول چکے تھے۔ جب جیل سے باہر آئے تو سورج کی کرنیں جب ان کے اوپر پڑی تو ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اور وہ جو نوجوان تھے جب وہ جیل سے باہر نکلے تو وہ بوڑھے ہو چکے، اور جب وہ باہر آئے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچان سکے کہ ہمارے گھر والے ہیں کون۔ ان کے گھر والوں نے ان کو پہچانا ہے کہ یہ ہمارے۔ خوف تو اس کو کہتے ہیں، ڈر تو اس کو کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کبھی کبھی ایسے خوف سے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی ان جوان بیٹوں سے پوچھے جو چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں اور موت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور والدین پریشان ہیں کہ یہ جو ہمارا جوان بیٹا چارپائی پہ لیٹا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے، کبھی ان کی پریشانی کا سبب بھی جانا ہے۔ وہ جوان بیٹیاں جو چارپائی پہ لیٹی ہیں اور ماں باپ ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا وقت پتہ نہیں کب آ جائے، اور ہر دن ایک ایک گزرتا ہوا ان کو موت کے قریب لے جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی ان کی موت کا وقت نہیں آتا، لیکن چارپائی پہ لیٹے ہیں، کچھ ہسپتالوں میں لیٹے ہو، کچھ گھروں میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ اسی لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اچھی صحت سے نوازے۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں اچھی صحت سے نواز دے، اے اللہ عافیت دے دے۔ تندرستی صحت ہے تو اس سے بڑھ کے دنیا کائنات کے اندر کوئی دولت ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال سے اچھی صحت اور تندرستی مانگا، اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اور وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ تو لوگوں کو آزما رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور وہ لوگ جن پر اللہ ذوالجلال نے عنایات کی، جن پر رب تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے خوشخبریاں رکھی۔
کیسی کیسی خوشخبریاں رکھی ہیں، کہیں جنت کے بہار کی خوشخبریاں، جنت کے چشموں سے نکلتے ہوئے پانیوں کی خوشخبریاں، اور جنت کے لباس کی خوشخبریاں، کہیں جنت کے محلات کی خوشخبریاں، جنت کے خیموں کی خوشخبریاں، کہیں جنت کے حور عین کی خوشخبریاں، جنت کی بادشاہی کی خوشخبریاں ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں کتنا ہے یہ تو میرا رب ہی جانتا۔ اس لیے صبر سے کام لیا کریں اور صبر کیا کریں۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، جو صبر کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال کی ہاں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب انسان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رزق میں اضافہ کرنے کے جو عمل بتائے، جو وظائف بتائے ہیں، آج اسی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی بات پہ فوکس کریں گے، اسی بات کو سمجھیں گے کہ کس طرح ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھیں، دل پہ نوٹ کر کے لے جائیں اور عمل کریں، اللہ ذوالجلال برکتیں عطا کرے، رزق میں اضافہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو رزق میں اضافے کے نسخے بتائے، جو وظیفے بتائے ہیں، اس پر عمل کریں، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ رزق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے اندر برکت بھی آ جائے تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے جو رزق بڑھانے کا نسخہ بتایا ہے، رزق میں اضافے کا نسخہ بتایا ہے کہ جب بھی مانگو، وہ کائنات کا مالک جب خود اعلان کر رہا ہو پہلے آسمان پہ آ کے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں، پہلے آسمان پہ اللہ ذوالجلال آ جاتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ ذوالجلال آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اس وقت آوازیں لگاتے ہیں، وَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کیا کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا، میں اس کی پکار کو سن لوں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، اس کو عطا کر دوں، وَمَن يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ، کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، اس کی مشکل کو حل کر دوں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي، پہلے آسمان پہ اللہ ذوالجلال آوازیں لگاتے ہیں، کیا کوئی ہے دنیا کا ایسا انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، میرے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، کبھی اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹا نہیں، رب کی طرف نہیں آیا، اللہ ذوالجلال سے بخشش کا طلبگار بن کے آتا ہے، رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فَأُغْفِرَ لَهُ، میں اس کے گناہوں کو معاف۔ وہ تو کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، تیری نمازوں کا پابند بن جاؤں گا،
قرآن کو پڑھوں گا اور حرام اور حلال میں تمیز سیکھوں گا، حلال کی طرف جاؤں گا، حرام سے بچوں گا، اور مظلوموں جو مظلوم ہیں ان کی مدد کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ اگر یہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، اپنے گناہوں پہ رونے والا بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو پہلا نسخہ بتایا رزق میں اضافے کا، اس وقت رب سے رزق مانگو جب وہ پہلے آسمان پہ کھڑا ہو، آسمان دنیا پہ نازل ہو، اس وقت جب وہ اعلان کر رہا ہو کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اس وقت اللہ ذوالجلال سے مانگے، اللہ ذوالجلال تمہارے رزق میں اضافہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور یہی وقت قیمتی ہے، سب سے قیمتی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا۔ اتنا عظیم وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے تہجد کا وقت، جب رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو مانگتے ہیں ان کو لوٹا رہے ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز کیا ہوتا؟ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ پوری کائنات اس سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھا کرتے سبحان الملک القدوس، اور پھر 10 مرتبہ پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسے وظیفے ہیں جب آپ چارپائی سے اٹھے تہجد کی نماز کے لیے اس وقت یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو رزق کی ساری بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ رزق کے جتنے بھی بند دروازے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو کھول دے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے اللہ ذوالجلال کھول دے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اس وقت یہ دعا بھی 10 مرتبہ پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ میں دنیا کی ہر بندش سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں قیامت کی ہر بندش سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں دنیا کی ہر مشکل اور تنگی پریشانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ دنیا کے جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، اے اللہ میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ جو آخرت کی پریشانیاں ہیں، آخرت کی جو مصیبتیں ہیں، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ لیں تو ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ ان وظیفوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو سمجھیں۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا، ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور قیامت کی جو بندشیں ہیں، قیامت کے جو حالات ہیں، اتنے سخت حالات ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے حالات اتنے
سنگین حالات ہو، کیا ان حالات کے اندر بھی آپ ہمیں بھول جائیں گے، اپنی امت کو بھول جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے منظروں میں 3 ایسے مواقع آنے والے ہیں کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کے اولو العزم رسول بھی اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میری جان کو بچا لے۔ اس وقت ہر انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور آپ یہ جو وظائف ان کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق کی بندش کو کھولنے کا، ختم کرنے کے جو وظیفے بتائے ہیں، اس پر عمل کریں، اللہ عز و جل آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ تہجد کا اہتمام کریں، تہجد میں اٹھیں، جب اللہ عز و جل اعلان کر رہے ہوتے، لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو، مجھ سے مانگو لے لو میں دینے والا ہوں، اس وقت اٹھیں، اہتمام کریں، ان وظائف کو پڑھیں، وضو کریں، اس کے بعد مسجد میں آئیں، 2 نفل پڑھیں، تہجد کے جو نوافل ہیں اس کو ادا کریں، اللہ ذو جلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، 2-4 آنسو بہا لیں، ایسے ہی بہا لیا کریں، اللہ ذو جلال تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ اور دوسرا وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رزق میں اضافہ کرنے کا بتایا، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ جب آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کا کوئی مددگار نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اکیلے محسوس کریں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے دوست، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، تو اس وقت آپ پھر صحابہ کہف والا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، اس کو اپنائیں، اللہ ذو جلال تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ وہ صحابہ کہف جن کے پیچھے ظالم بادشاہ لگا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے غار میں چھپ جاتے، اور غار میں چھپ کے دعا کرتے۔ دعا یہ وظیفہ ہے، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ جب کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، اس وقت اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ عز و جل مشکلیں تنگیاں آسان کرے۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اس دعا کو پڑھیں جیسے صحابہ کہف نے یہ دعا پڑھی تھی۔ ظالم بادشاہ اور ان کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول، اے اللہ ہماری تنگیاں اور مصیبتیں، ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست کر دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اسی غار میں اللہ عز و جل ان کو صلاح دیتے ہیں۔ کتنی دیر سوتے ہیں؟ 309 سال اللہ عز و جل ان کو صلاح دیتے ہیں۔ اور ظالم بادشاہ کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن وہ اس غار میں سوتے ہیں۔ کتنی دیر؟ 309 سال۔ اور جب اٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ کہتے ہیں کہ صبح سوئے تھے،
زور کے بعد اٹھ گئے، کچھ کہتے ہیں زور سے سوئے ہیں اور عصر کے بعد اٹھ گئے، سورج نکل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ایک دن پورا سوئے، 309 سال سونے والے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کتنی دیر سوئے۔ تو یہ اللہ کے ولی جن کو اللہ عز و جلال نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے رکھا اور انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مشکلیں حل کر دی، آسان کر دی، ان کے معاملات ٹھیک کر دی۔ دعا کوئی تنگی مشکل آ جائے، رزق میں پریشانی آ جائے تو پھر اس دعا کو پڑھے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اللہ سبحانہ جلال تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے اور تمہارے بگڑے معاملات جو ہیں ان کو بھی درست کر دیں گے۔ تیسرا عمل جو ہے رزق میں اضافہ کرنے کا، اپنے ذہنوں میں اس کو بٹھا لیں۔ اللہ عز و جلال اپنے قرآن میں بیان کرتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئے، ایمان والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، رب کا خوف ان کے دل میں آ جائے تو اللہ عز و جلال فرماتی ہے میں زمین اور آسمان سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولوں۔ ایمان یہ تو ہمارے اندر ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود صرف ایک چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ جلال کا خوف اور ڈر آ جائے، باقی چیزیں تو ہیں لیکن اگر ڈر آ جائے، رب کا خوف آ جائے تو انسان کے لیے اللہ جلال زمین و آسمان سے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ جلال سے جو انسان ڈرتا ہے، رب تعالیٰ نے 3 بڑے اس شخص کے لیے دعوے کیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، رب کا خوف اور تقوی دل میں لے آئے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ذوالجلال اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے۔ اللہ وہاں سے بھی رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور اس کو رزق عطا کر دے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور دوسرا وعدہ یہ اللہ ذوالجلال نے کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جائے، رب کا خوف دل میں پال لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ ذوالجلال اس کے مشکل کام بھی آسان کر دے، مشکل ترین کام وہ بھی آسان ہو جاتے اگر انسان رب سے ڈرنے والا بن جائے، رب کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے دل میں رب کا خوف آ جائے اور پھر اللہ عز و جل اس کے جتنے بھی مشکل کام ہیں ان کو آسان کر دے، مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، اور وہ بدلنے پہ آئے تو وہ قادر ہے، بدل سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ مالک ہے پوری کائنات کا، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، رزق کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ تقوی اختیار کریں، اللہ تمہارے بگڑے معاملات درست فرما دے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ ذوالجلال نے جو کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، رب کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں۔ 3 وعدے اللہ ذوالجلال نے کیے، اور صرف اپنی امت سے، اپنی مخلوق سے صرف ایک وعدہ لیا ہے کہ ایک وعدہ مجھ سے کر لو، میں تمہیں 3 انعامات دوں۔ خوف، میرا ڈر دل کے اندر بٹھا لو، مجھ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کر لو۔ 3 وعدے کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا رزق بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے۔ تقوی اختیار کر لو، ڈر پیدا کر لو، میں تمہاری تنگی، مصیبتیں، پریشانی وہ آسان کروں، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ ایک وعدہ آپ کر لیں، 3 وعدوں کا اللہ ذوالجلال نے آپ سے وعدہ کیا۔ دعوے تو ہم سب کرتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، جس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہوتا، تھوڑی سی اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے، ایک سرکاری افسر، اس کو بڑا افسر یہ کہتا ہے کہ تمہاری حاضری میں لگا دوں گا، جاؤ تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری حاضری میں لگا دوں گا، گھر میں بیٹھنا ہے بیٹھو سکون سے آرام سے، جب تنخواہ ملے تو اس میں چند ہزار مجھے دے دینا، چند ہزار مجھے دے دینا، چند پیسے مجھے دے دینا، تمہاری حاضری میں لگاتا رہوں گا۔ تو اندازہ لگائیں کیا یہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہے؟ اور وہ انسان جو حرام کھا رہا ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے، کیا یہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہے؟ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کو سود پہ پیسے دے رہا ہے، کیا یہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہے؟ وہ غریب جو یتیم ہے، ان کے پلاٹ کے اوپر اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ مافیا کہ خالی پڑا ہوا ہے، اس کا کون وارث ہے؟ چلو ہم قبضہ کر لیتے ہیں، تو کیا یہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہے؟ وہ اولادیں جو گھروں میں پڑی ہو گئی، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ماں باپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے، تو کیا یہ ماں باپ یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اور وہ تاجر جو دکاندار ہیں، دودھ کے اندر پانی ڈالے، تو کیا یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ برطانیہ کا مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، ایک عورت بوڑھی، اس کا ایک فارم ہاؤس تھا، اس نے گائیاں پالی ہوئی تھی کافی سارے، تو وہ اس عورت نے ایک پاکستانی لڑکے کو وہاں پہ رکھا، وہ وہاں پہ کام کرنے لگا، اس نے دیکھا کہ کئی سال ہو گئے یہ بوڑھی عورت دودھ کے اندر ذرہ برابر بھی پانی کا نہیں جانے دیتا، جیسا دودھ دھوتے ہیں اسی طرح آگے سیل کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ شخص، ہم پاکستانی ہیں نا، مشورے بڑے تھے، تو اس نے سوچا میں اپنا کوئی مشورہ ہی دے دوں کہ مال زیادہ آ جائے گا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اماں جی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ مال میں اضافہ ہو جائے گا، دودھ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو، اس نے کہا کہ اس کے اندر اتنے من دودھ ہے تو اس میں اتنا پانی ڈال لیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا۔
اس اماں نے اسی وقت اس بندے کو وہاں سے نکال دیا. اس نے کہا یہ میرا ہی دشمن نہیں ہے، یہ میری قوم کے بچوں کا بھی دشمن ہے. کافر ہے لیکن پھر بھی خوف ہے، ڈر ہے دل میں اللہ. تو وہ اللہ سے ڈر کے اتنی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں. تو ہر چیز سے ڈریں، ہر وہ کام جو 2 نمبری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے ڈریں، بچیں. تو کیا یہ انسان جو 2 نمبری کرنے والے، کیا یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں. اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف، تقوی اپنے دل میں پالے. اگر یہ چیزیں دل میں آئیں گی، اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، تو اللہ عز و جلال کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی. اس کے بعد وہ عمل کہ جس سے انسان کے رزق میں اللہ عز و جلال اضافہ کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، بنا کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ رشتہ دار آئے تو آپ ماتھے پہ تیوریاں چڑھانے لگ جائیں اور منہ بنانے لگ جائیں کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے، اب اس کو کیا دیں، اب اس کے لیے کیا ہمارے پاس ہے، اس کو نکالو، یہ کدھر سے آ گیا. رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، بنا کے رکھے. یہ بھی رزق میں اضافے کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من شرہ ان یسکت له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرے رزق کو بڑھا دے، میرا رزق زیادہ کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، بنا کے رکھے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ایسے انسان ہیں، ہمیں تو اپنے دادا پردادا کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، وہ بھی یاد نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کبھی پوچھا جاتا تو وہ اپنی والدہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک سارا ہی نسب نامہ بتا دیتے تھے کہ یہ میرے رشتہ دار. اس لیے آپ بھی اپنے والدہ کے، اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، رشتہ جوڑ کے رکھیں، بنا کے رکھیں. اللہ ذوالجلال تمہارے رزق میں اضافہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے تو رب کی رحمتیں آئیں گی. مسلمان عمل نہیں کرتے، اور جو کافر ہیں وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. رونالڈو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فٹ بال کا بہت بڑا کھلاڑی ہے. اس نے اپنی ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی. بیویاں تو وہ بناتے ہی نہیں ہیں، کافر جو گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی اس نے. تو اس نے ایک بڑی شاندار کوٹھی بنائی، محل بنایا، اتنے ارب ڈالر لگا. تو وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اب یہ تمہاری جو والدہ ہے یہ بوڑھی بھی ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے اندر یا یہ رہے گی یا میں رہوں، اس کو نہیں میں رہنے دوں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے اس کو چھوڑ دیا، ماں کو نہیں چھوڑا. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، وہ ماں ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا
میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے یہ میرے پاؤں میں جوتے پہنتے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے یہ میرے لیے کھانا لے کے آتی، میرے لیے کپڑے لے کے آتی، مجھے پڑھایا لکھایا۔ آج میں اس مقام پہ ہوں تو میں اپنی ماں کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا تم کون ہوتی؟ چھوڑ دیا اس نے، اور آج اس نے وہی رونالڈو، اس نے اتنی باتیں کی، کافر ہے لیکن اتنی باتیں کرنے کے باوجود اس غیر مسلم کو پھر اللہ کی رحمت کتنی ہوئی کہ آج اس نے کچھ دن پہلے سعودی عرب کے ساتھ $5 ارب کا اس نے معاہدہ کیا کرنا ہے، ان کو فٹ بال سکھانا۔ تو رحمتیں ایسے آتی ہیں، کرنے سے آتی ہیں۔ اور آج مسلمان IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناک رگڑتا ہے کہ ہمیں $1 ارب کے قرضہ ملا، تو وہ اپنی ماں کو لے کے پھر رہے پوری دنیا۔ رب کی رحمتیں ایسے آتی ہیں تو اللہ ذوالجلال کا ڈر اور خوف پیدا کریں، رب کا ڈر اور خوف پیدا کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کمزوروں پر، غریبوں پر خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماموں جان حضرت سعد رضی اللہ تعالی جو مسلمان ہونے والوں میں 7واں اور 8واں نمبر تھا، 7ویں یا 8ویں نمبر پہ وہ مسلمان تھا، کافی پرانے مسلمان تھا، مال و دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ شاید میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہترین ہوں، اور یہ جو مسجد کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں، بلال، سہیب، غریب ہیں، مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے، اور اس کے بعد خوبصورتی کے لحاظ سے میں سب سے افضل ہوں، بڑا ہوں، تو اس بات کا اللہ کے رسول کے سامنے اظہار بھی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل ترزقون وتنصرون، ساتھ یہ جو تمہارے گھر میں مال و دولت ہے، جو تمہارے پاس مال ہے، عزت ہے، یہ جو سب کچھ اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، یہ جو عزت ہے، یہ ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے پاس ہے۔ یہ تم جنگوں میں لڑتے ہو، یہ غریب مسلمان بھی لڑتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، تو یہ غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تمہارے پاس اتنا مال۔ تو اس لیے غریبوں پہ بھی خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور اللہ ذوالجلال تمہارے رزق میں اضافہ بھی کرے گا۔ رزق میں اضافہ کرنے کا ایک اور عمل علماء پہ خرچ کریں، علماء پہ خرچ کریں گے، اللہ ذوالجلال تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں 2 صحابی تھے، دونوں ہی بھائی تھے، ایک کمائی کرتا، باہر جاتا، مزدوری کرتا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھتا، وہ علم سیکھتا، دوسرا کمائی کرتا۔ اس کو بڑی چڑ آتی تھی کہ یہ گھر میں خالی بیٹھا رہتا ہے، فارغ پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، دین کا علم پڑھتا رہتا ہے، اور میں مزدوری کر کے لاتا ہوں، کمائی کر کے لاتا ہوں، تو میری کمائی سے یہ بھی کھا لیتا ہوں۔ شکایت لے کے اللہ کے رسول کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، یہ میرا بھائی سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، اور میری کمائی سے یہ بھی کھا جاتا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ کام کرے، ہاتھ بٹھائے، بھائی ہے میرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ممکن ہے جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے۔ اس لیے علماء میں بھی خرچ کریں، اللہ عز و جلال ہمیں
عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے اس جمعہ کے اندر ہم نے یہ 5-6 باتیں سیکھی ہیں کہ کس طرح رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھیں جب اللہ ذوالجلال آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اٹھیں اور اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، تنگی پریشانی آ گئی ہے، جو صحابہ کاف نے پڑھی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس کے بعد ایمان والے بن اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں تو اللہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تقوی اختیار کر لیں، اللہ تنگیاں بھی آسانی میں بدل دیں، مشکلیں آسانی میں بدل دیں۔ تقوی اختیار کر لیں، اللہ ذوالجلال گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا کر دے گا۔ اور صلہ رحمی کریں، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، اس میں اللہ ذوالجلال رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اس کے بعد غریبوں پر خرچ کریں، کمزوروں پر خرچ کریں، اللہ ذوالجلال رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اور علماء پہ خرچ کریں، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔